ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین گرامی، میں حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی ویڈیو کلپ کا جواب دینا چاہتا ہوں، جو انہوں نے مجھے نام لے کر میری ایک کلپ کے بعض مندرجات پر انہوں نے بحث فرمائی تھی، اور اس کے اندر انہوں نے خود فرمایا کہ قاری محمد طیب صاحب اس کا جوابی ویڈیو بنائیں اور وہ ہم تک پہنچائیں۔ محمد طیب نقشبندی جواب دو، یہ رسولیہ شیرازیہ صاحبزادہ رضا مصطفیٰ کے بڑے بھائی قاری طیب صاحب تو زندہ ہیں ابھی، اس لیے ان سے بات شروع کی ہے۔ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اور یہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس جوابی کلپ میں یہ ضرور مسئلہ واضح کریں گے۔ سب سے پہلے علامہ جلالی صاحب نے فرمایا کہ آپ کے ان الفاظ کا کیا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ خطائے اجتہادی بنتی ہے، کیونکہ میں نے اپنی تفسیر میں لکھا تھا کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا باغ فتق کا مطالبہ کرنا، مطالبہ فتق جو ہے، یہ زیادہ سے زیادہ خطائے اجتہادی بنتا ہے۔ قاری محمد طیب صاحب نے کہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سوال کرنا زیادہ سے زیادہ اجتہادی خطا بنتا ہے، یعنی اس سے نفی تو یہ ہو گئی کہ آگے خطائے معصیت نہیں ہو سکتی، مگر خطا اجتہادی تک تو پہنچایا کہ خطا بھی ہے اور اجتہادی بھی ہے۔ تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علامہ جلالی صاحب سنیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو یہی بہتر ہے کہ اس کو خطا اجتہادی نہ کہا جائے، بلکہ خطا ہی نہ کہا جائے۔ یہ اسی طرح سے ہے نا کہ جیسے شیعہ یا مرزئی یا کوئی بھی باطل فرقہ کسی حدیث سے دلیل پکڑتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی پہلے تو اس کی سند دیکھو، اس کی سند ہی صحیح نہیں ہے، اور اگر اس کو سندی اعتبار سے درست مان بھی لے تو زیادہ سے زیادہ اس سے یہی چیز ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ جو میں نے الفاظ بولے کہ زیادہ سے زیادہ یہ خطا اجتہادی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت سیدہ خاتون جنت کی خطا ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے، جیسے معذرت کے ساتھ علامہ جلالی صاحب آج کل آپ سیدۃ نساء العالمین، جگر گوشہ مصطفیٰ، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی خطا ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو اگر کوئی اس پر تلا ہوا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ خطا اجتہادی بنتی ہے، اور بہتر یہی ہے، یعنی اس کا مطلب یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ اس کو خطا اجتہادی نہ کہا جائے بلکہ خطا ہی نہ کہا جائے، کیونکہ یہ اجتہاد ہی نہیں ہے۔ اور میں نے پہلی کلپ میں یہی کہا کہ میں نے جو کہا کہ میں اپنی تفسیر میں سے یہ الفاظ نکال دوں گا، اس لیے کہ میری رائے اس طرف مائل ہوئی ہے کہ خام خواہ خطا بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کوئی ایسا مفہوم اچھا نکلتا ہے تو اس کو اختیار کرنا چاہیے، جب بھی کوئی اچھی چیز آ جائے تو اس کو قبول کر لو۔ الحکمت ضالۃ المؤمن اخذها حیث وجدها۔ تو میں نے اس لیے یہ کہا۔ دوسرا، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ الفاظ بدل دیے کہ خطا نہیں تھی تو اب روافظ کو کیا جواب دیا جائے گا؟ مگر یہ نہیں بتایا کہ رافضی شیعہ کے فون کا پھر جواب کیا دیں گے۔
تو یہ کوئی مشکل مسئلہ ہے؟ کیا خطا ثابت کرنے سے ہی جواب دیا جا سکتا ہے؟ سیدھی سیدھی بات ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ پر برحق فیصلہ کر رہے تھے. ان کے پاس حدیث نبوی تھی جو انہوں نے براہ راست زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی، اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ حدیث نہیں سنی تھی. جب سنی تو انہوں نے اپنا مطالبہ چھوڑ دیا. تو اس میں خطا ثابت کرنا کیسے ضروری ہے؟ یہ بات ہو گئی. باقی آپ نے چند عبارات پیش کی ہیں کہ جن سے آپ نے ثابت کیا کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے اجتہاد کیا تھا. سب سے پہلے تو آپ نے مشکلات الحدیث سے حوالہ دیا. تو مشکلات الحدیث کے بارے میں ابھی غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد موجود ہے، اور ان کے صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا سید ارشد سعید کاظمی نے اس کتاب کی تردید کر دی ہے. میرے شیخ میرے مرشد صاحب روضہ علی رحمت رضوان نے خانوال میں 1 گھنٹے کی تقریر فرمائی، اور اس کا خلاصہ ایک شخص نے 2 برقوں میں تحریر کر دیا. اب اس پر یہ بات کہنا کہ جناب علی، میں نے اب لکھا کہ بھئی یہ ان کی تقریر ہے، اس کا خلاصہ بندے نے اپنے طور پر لکھا ہے، اس بات کو ہمارے شیخ کی طرف منسوخ کرنا جوں کا تو درست نہیں ہے، کیونکہ 1 گھنٹے کی تقریر 2 برقوں میں نہیں آ سکتی. ظاہر بات نہیں ہے. اس پر پھر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں جناب یہ ان کی تحریر ہے، جبکہ وہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ خلاصہ تقریر خانوال میں کی جانے والی تقریر کا یہ خلاصہ لکھا ہوا ہے اس کے نیچے. اور پھر کوئی سب جھوٹ بولے اور یہ کہے کہ نہیں جناب یہ ان کی تحریر ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے اہل سنت پر، اور میرے شیخ میرے مرشد پر کتنا بڑا بہتان باندھا اس شخص نے. ابھی آپ دیکھ لیں ان کی طرف سے جو لیٹر شائع ہوا ہے، وہ آپ یہ سکرین پہ دیکھ لیں کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ ہمارے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف نہیں ہے، ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی یہ تصنیف نہیں ہے، یہ ان کی تحریر نہیں ہے، یہ کسی نے سن کر اس کو لکھا ہے، یہ ملفوظات میں سے ہے. اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے اس کے اندر علامہ سید ارشد سعید صاحب نے کہ خود علامہ جلالی صاحب یہ کہہ چکے ہیں اپنے مواعظ کے اندر کہ کسی کے ملفوظات کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ وہ ان کی اپنی تحریر نہیں ہوتی. اور یہ بات بالکل بجا ہے. اور جب آپ خود کہہ چکے ہیں کہ کسی کے ملفوظ سے دلیل نہیں بنائی جا سکتی، تو پھر آپ خود اس مسئلے میں ان کے ملفوظ سے دلیل کیسے بنا رہے ہیں؟ تو یہ مشکلات الحدیث والی بات ہو گئی. یہ تو جیسے آپ کی مشکلات الحدیث ہے. اور دوسرا آپ نے بہار شریعت کا حوالہ دیا. تو بہار شریعت یہ میرے سامنے موجود ہے، یہ حصہ سوم بہار شریعت کا، یعنی جلد ہے، اس کے اندر وہ سارے حصے اکٹھے ہوئے ہیں. یہ 3 جلدوں میں جو کہ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے شائع ہوئی ہے. اس کا جو 19واں حصہ جس سے آپ حوالہ دے رہے ہیں، حضرت صدر الشریعہ قدس سرہ العزیز بہار شریعت کا حوالہ بھی میں پیش کر رہا ہوں. یہ 3ری جلد ہے جو کہ مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی ہے. اس کے اندر 1099 صفحے پر ایک فقہی اصول لکھا گیا ہے کہ لکھا ہے یعنی ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد سے ساقط نہیں ہوتا. فدق کے بارے میں خلیفہ اول کا حکم حضرت عباس، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے اجتہاد سے نہ ٹوٹا نہ ساقط ہوا. تو عین وہی مسئلہ جو آج چل رہا ہے، یہاں 2 اجتہاد مانے گئے. اس کے اوپر بالکل لکھا ہوا ہے کہ یہ صدر الشریعہ حضرت
امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علامہ مولانا سید ظہیر احمد زیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حجت الاسلام حضرت حامد رضا یعنی جو بیٹے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ ان کے مریدوں میں سے کوئی عالم تھے. انہوں نے یہ 19واں حصہ، سارا 19واں حصہ نہیں بلکہ 19ویں حصے کا کچھ حصہ وہ لکھا، اور اس کے اندر انہوں نے اجتہاد کے بارے میں اور طبقات فقہاء کے بارے میں کچھ بحث کی ہے. تو اس لیے میں علامہ جلالی صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو غزالی زماں کا نام لے کر اور علامہ امجد علی اعظمی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لے کر اس معاملے کو نہ الجھائیں. یہ تحریرات ان کی نہیں ہیں، اور اگر کسی کی ہیں بھی، چلو جس کی بھی ہیں، آپ یہ نہ کہیں کہ جناب اگر ان کی نہیں ہے تو کسی کی تو ہے نا. ٹھیک ہے، جس کی بھی ہیں تو ہوگی. لہم رأی ولنا رأی ونظن ان رأینا خیر واقوی من رأیہم. انہوں نے اس کو اجتہاد مانا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ اس کو اجتہاد نہ مانا جائے. آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ اجتہاد ماننے سے ان کی طرف خطا منسوب ہوتی ہے، اور اجتہاد نہ ماننے سے خطا منسوب کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. تو آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ کون سی رائے بہتر ہے. تو آپ اس رائے کی طرف آئیں جس کی طرف ہم آپ کو متوجہ کر رہے ہیں، راغب کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے فتح الباری کی عبارت ایک پیش کی. یہ فتح الباری شرح بخاری، اس کے اندر جز سادس ہے، صفحہ نمبر 249 ہے. کہ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے باغ فدق کے حوالے سے سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کا اجتہاد بیان کیا ہے، اور اس میں جو انہوں نے لکھا ہے اس کے مطابق امام ابن حجر عسقلانی فرما رہے ہیں کہ دراصل حضرت سیدہ خاتون جنت نے حدیث تو سنی ہوئی تھی، مگر اس حدیث کے مفہوم میں وہ اپنی رائے رکھ رہی تھی کہ اصل زمین کی وراثت نہیں مانگ رہی تھی وہ، بلکہ اس زمین سے پیدا ہونے والے منافع کی میراث مانگ رہی تھی. تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو ایک الجھی ہوئی عبارت ہے، الجھی ہوئی عبارت ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھی ہے تو الجھی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ کیا مطلب ہے کہ جو شخص فوت ہو جائے اس کا بیٹا یا اس کی اولاد زمین کی وارث تو نہ ہو لیکن منافع کی وارث ہو. یہ کوئی لاجیکل بات ہے؟ تو یہ تو بالکل الجھی ہوئی بات ہے، نہیں سمجھ میں آنے والی. اور آپ نے اس عبارت سے جو سمجھا، آپ نے علامہ جلالی صاحب نے وہ یہ سمجھا کہ حدیث تو حضرت سیدہ خاتون جنت نے سنی ہوئی تھی کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ، سنی ہوئی تھی، مگر آپ فدق کو اس سے مستثنا کر رہی تھی. فدق اس سے مستثنا ہے. تو مجھے بتائیے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ کیسے ہے؟ یہ وجہ استثناء کیا ہے؟ یہ وجہ تخصیص کیا ہے؟ فدق میں کون سی شے تھی کہ جس کی وجہ سے اس کو باقی صدقات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستثنا کیا جا سکتا ہے یا خارج کیا جا سکتا ہے؟ یہ کیسی بے وزن بات ہے. اور ایسی بے وزن بات کو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف
منسوب کرنا کہ جن پر علم ختم ہے، جن پر حکمت ختم ہے، جن پر دانائی ختم ہے، جی جن کے علم کی گرد راہ کو امت ساری نہیں پہنچ سکتی، ان کی طرف اس طرح کی بے بنیاد بات کو کیسے منسوب کیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا ہم یہ رائے بجا طور پر رکھتے ہیں کہ یہاں کوئی اجتہاد نہیں بنتا، اور علامہ جلالی صاحب سے گزارش ہے کہ اس طرح کی الجھی ہوئی عبارتوں کو نہ پیش کریں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے کچھ پہلی کلپس کے اندر نعمت الباری کی بھی ایک عبارت پیش کی۔ مثلا وہ نعمت الباری میرے پاس ہے، اس کی جو عبارت ہے نا، میں سمجھتا ہوں علامہ جلالی صاحب کہ آپ اس کو بالکل نہ پیش کریں، اس لیے کہ مجھے اس کے مندرجات سے اختلاف ہے، بلکہ غور کریں تو آپ کو بھی اختلاف ہونا چاہیے، بلکہ ہر کسی کو اختلاف ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس کو دلیل بنائیں گے تو معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا۔ صرف یہ اجتہاد ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت سیدہ نے اجتہاد کیا ہے، تو بے شک لفظ تو اجتہاد کا اس کے اندر ہے۔ یہ 14ویں جلد ہے نعم الباری، یہ کچھ میں نعمت الباری لکھا ہے، کچھ میں نعم الباری لکھا ہوا ہے، چلو بہرحال جو بھی ہے، اس میں جو الفاظ ہیں نا وہ ذرا آپ غور فرما لیں کہ کیا لکھا ہے کہ بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اس باب میں جو جاری ہوا وہ ان کا اجتہاد تھا، اور ہم اللہ عز و جل سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف فرمائے گا۔ ذرا دیکھو، اللہ ان کو معاف فرمائے گا، کیونکہ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وجہ سے ترک تعلق کر لیا تھا، اور حضرت ابو بکر ترک تعلق کے اہل نہیں تھے کیونکہ وہ ان کے والد کے خلیفہ تھے، لیکن یہ اجتہاد کے باب سے ہے۔ تو دیکھیے علامہ جلالی صاحب، کیا آپ اس کے مندرجات سے متفق ہیں کہ یہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کا اجتہاد تھا اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا؟ یہ معاف فرمائے گا، یہ کیا ثواب والی چیز کو معاف کیا جاتا ہے؟ ثواب پر تو ثواب دیا جانا چاہیے۔ مجتہد تو اجتہاد کرتا ہے تو یا وہ ایک ثواب پاتا ہے یا 2 ثواب پاتا ہے۔ من اجتہد فاصاب فلہ اجران ومن اجتہد فاخطأ فلہ اجر۔ حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ اگر وہ اجتہاد میں خطا بھی کرے تو ثواب ملتا ہے، تو جس کو ثواب ملتا ہو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ اس کو معاف کرے گا، یہ کیسے بنتا ہے؟ اس لیے میں تو اس عبارت سے اتفاق بالکل نہیں کرتا۔ اور پھر یہ کہ ترک تعلق کر لیا تھا، کب ترک تعلق کر لیا تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کہ جو آیت تطہیر کی مصداق ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر ناراض ہو جائیں اور حدیث سنانے والے سے ترک تعلق کر لیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اور اگر حدیث میں آیا ہے تو اس پر بڑی ابحاث ہے، اس پر بڑی بحثیں ہیں کہ یہ راوی کا وہم ہے، یہ راوی کی خطا ہے۔ راوی نے کہہ دیا ہے کہ غضبت فاطمہ و حجرت ابا بکر، آپ غضبناک ہو گئی، آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترک تعلق کر لیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، راوی کا وہم ہے۔ اس لیے یہ حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی ہے، آگے عروہ بن زبیر نے بیان کی ہے، اور اس سے آگے زہری نے سنی ہے۔ تو اکثر محدثین کا فرمانا ہے، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی تحفہ جعفریہ جلد سوم کے اندر اس پر بڑی طویل بحث کی ہے، اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ آپ ساری ابحاث کو پڑھ کے پھر گفتگو کریں کہ اس حدیث کو بہت سی
اسناد کے ساتھ روایات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لیکن ایک ہی جگہ پر یہ لفظ آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ صرف ایک راوی کی یہ رائے کا قصور ہے، اس کا وہم ہے، وگرنہ سیدہ خاتون جنت کہاں، اور یہ ناراضگی کہاں، اور یہ ہجران کہاں، اور یہ ترک تعلق کہاں، یہ نہیں ہے، یہ ان کی شان کے ہی خلاف ہے۔ تو اس لیے میں تو اس عبارت سے بالکل اتفاق نہیں کرتا، اور نہ ہی آپ کو یہ عبارت پیش کرنی چاہیے۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک عبارت فواتح الرحمود کی بھی آپ نے پیش کیا، اس کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں، ہجرانہا، 286 صفحہ ہے فواتح الرحمود کا۔ کما واقع من سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا من ہجرانہا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ واصحابہ وسلم حین منعہا فدک۔ یہ عبارت جو ہے یہ بھی ایسی ہی عبارت ہے جیسی کہ علامہ غلام رسول سعیدی مرحوم علیہ الرحمہ کی یہ عبارت ہے۔ تو یہ ان کے تفردات ہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ ان کے تفردات ہیں۔ اور وہ جو پیچھے فتح الباری کی آپ نے عبارت پیش کی ہے الجھی ہوئی، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ علامہ عسقلانی کا ایک تفرد ہے۔ اس طرح کی جو عبارتیں ہیں نہ پیش کریں، بلکہ یہ عبارتیں پیش کر کے آپ اہل سنت کی خدمت نہیں کر رہے، ان کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں۔ ہم آج تک شیعوں کو جواب دیتے آ رہے ہیں کہ حدیث میں اگر ہاجرت کا لفظ آ بھی گیا ہے تو وہ اپنی حقیقت پر محمول نہیں ہے، اس میں راوی کا وہم ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی اٹھ کر کہے کہ ہاں واقعہ ہی وہ ناراض ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، تو یہ تو پھر اہل سنت کے مسلک کی بنیاد پر کلاڑا چلانے والی بات ہے کہ ہم خود شیعوں کو مواد مہیا کر رہے ہیں کہ ہاں یہ دیکھو یہ تمہارے اپنے علماء کہہ رہے ہیں کہ وہ تو واقعہ ہی ناراض ہوئی تھی، واقعی ترک تعلق کیا تھا۔ تو آپ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی خطا ثابت کرتے ہوئے یہاں تک نہ پہنچیں کہ ایسا مواد اٹھا کر لے آئیں کہ جو مسلک کی اساسی بنیاد کے ہی خلاف ہے۔ تو علامہ جلالی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں اور آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ کس بات پہ اڑ گئے ہیں آپ، کس بات پہ اڑ گئے ہیں، کس ذات کی خطا ثابت کرنے پر تل گئے ہیں آپ؟ جی، یعنی اس سے کوئی نیک نامی میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کی خطا ثابت کرنے پر ہی اس ساری بحث کا دار و مدار ہے، اس کے بغیر بھی بات کی جا سکتی۔ اور ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کیوں نہیں اجتہاد؟ اجتہاد ہے اس لیے کہ یہ جو حدیث ہے اس پر آپ نے بحث کی تھی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اجتہاد کے 3 مواقع ہو سکتے ہیں، اجتہاد کے 3 محامل ہو سکتے ہیں، یا تو ایک نص کے معانی مختلف ہوں اور ایک مجتہد کوئی معنی لے، دوسرا مجتہد کوئی معنی لے، جیسے او لامستم النساء قرآن پاک میں آتا ہے، اس سے شواف لمس بالید مراد لیتے ہیں، اور احناف اس سے مجامعت مراد لیتے ہیں، یعنی اس کے معنی میں اختلاف ہوتا ہے۔ یہ بھی یہاں نہیں بنتا کیونکہ سیدہ خاتون جنت تو قرآن پاک سے استدلال کر رہی تھی، فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اس سے استدلال کر رہی تھی، اس کے 2 معنی کون سے ہیں؟ یا نصوص متعارضہ ہوں تو پھر اختلاف ہوتا ہے کہ ایک مجتہد ایک رائے کو، ایک نص کو ترجیح دیتا ہے، دوسرا دوسری نص کو ترجیح دیتا ہے۔ یہاں نصوص متعارضہ تھی ہی نہیں، یہی کہنا چاہیے کہ ان کے پاس حدیث پہنچی ہی نہیں تھی، پہنچی ہوتی تو اختلاف کاری نہیں سکتی تھی۔ آپ نے خود ہی وہ آیہ مبارکہ پڑھی تھی، ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم۔ جب ساری امت کو یہ ارشاد ہے تو سیدہ خاتون جنت تو سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والی ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔
جب حدیث معلوم ہو تو پھر سر تسلیم کیوں نہ خم کیا جائے؟ اور جو احتمالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ فدق کو مخصوص کر رہی تھی یا آمدن کو مخصوص کر رہی تھی، اس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا ہے، کوئی لاجک ہی نہیں بنتا ہے۔ تو اس لیے یہی کہنا بہتر ہے علامہ جلالی صاحب کہ یہ کوئی اجتہاد نہیں تھا، بس ان کے پاس حدیث آئی تو انہوں نے سر تسلیم خم کر دی۔ اس لیے میں نے اپنی تفسیر کے اندر اپنے الفاظ کو بدلنے کا ارادہ کیا۔ میں نے سمجھا کہ یہ اچھی رائے ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے آپ پر دباؤ کیا گیا ہے، آپ پر دھمکی دھونس ڈالا گیا ہے، اس لیے آپ نے رجوع کیا ہے۔ کہ ولا تقربا کے اندر جو ذکر کیا حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، یقیناً اگر اس میں آپ اور دیگر لوگ جنہوں نے آپ کو مجبور کیا آپ وہ دیکھیں گے تو سب شکوک و شبہات دور ہو جائیں۔ اگر آپ پہ پریشر آیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ آج حق بول کے اس پر قائم رہنا، اس پر کتنی آزمائشیں ہیں، مجھے پتہ ہے، اگرچہ میں غیب نہیں جانتا کہ کہاں کہاں سے آپ پر سنگ زنی ہوئی اور آپ کو پھر جا کے ایک نیا موقف نظر آ گیا۔ تو سنیے جلالی صاحب، کوئی ماں کا لال ابھی تک نہیں پیدا ہوا جو مجھ پر دھونس ڈال کے مجھ سے عبارت تبدیل کروائے۔ جی، آپ نے کیا سمجھا ہے دوسرے لوگوں کے بارے میں؟ اور آپ کی اس گفتگو سے مجھے ذاتی طور پر تکلیف ہوئی ہے کہ میں کسی کے دباؤ میں آ کر الفاظ بدل رہا ہوں۔ جی، اور برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تو کسی کا دباؤ چلتا ہی نہیں کسی پر۔ پاکستان سے بڑے بڑے فن خان، سیاستدان اور جاگیردار یہاں آتے ہیں اور بالکل سیدھے تیر پھرتے ہیں، کوئی ان کو سلام سلوٹ کرنے والا بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا دباؤ ہے؟ البتہ میں نے خود چند علماء سے اپنی خواہش کے ساتھ مشورہ کیا، خود مشاورت کی ہم نے، اور یہ بھی بتا دوں کہ جن سے میں نے مشاورت کی ان میں سے کوئی تفضیلی مولوی نہیں تھا، نہ تفضیلی لوگوں کے ساتھ میرا تعلق ہے اور نہ کبھی انہوں نے مجھے رابطہ کیا ہے۔ تو یہ آپ کا کہنا کہ میں نے کسی کی دھمکی میں آ کر، کسی کی دھونس میں آ کر میں نے ایسا کیا ہے، اور یہ بھی کہ یہ اجتہاد کا شوشہ بھی کسی نے چھوڑا ہے اور یہ آپ کی رائے نہیں ہے، یہ کسی کی رائے ہے، تو اللہ اکبر، میں کچھ 6 سال کا بچہ ہوں، میں 5 سال کا بیبی ہوں کہ میں لوگوں سے باتیں سن کر وہ ڈال دیتا ہوں، لکھ لیتا ہوں۔ یہ 9 جلدوں کی تفسیر میں نے لوگوں سے سنا کے لکھ دی ہے۔ کیا بات ہے! الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں نے اسعاف الحاجہ فی شرح سنن ابن ماجہ عربی کے اندر پوری سنن ابن ماجہ کی شرح لکھی ہے، وہ چھپ گئی ہے۔ تو وہ کیا لوگ مجھے لقمے دیتے رہے ہیں اور میں نے یہ لکھ دی ہے؟ الحمدللہ میں نے اطیب الحواشی شرح اصول الشاشی لکھی ہے، اور جمال الوردہ شرح قصیدہ بردہ لکھی ہے۔ اس طرح متعدد کتب ہیں۔ افضلیت صدیق اکبر ابھی پچھلے دنوں چھپ کے آئی ہے۔ کافی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، بہت سی کتابیں اللہ نے مجھ سے لکھوائی ہیں۔ تو یہ باتیں نہ کریں کہ فلاں نے لقمہ دے دیا ہے، فلاں نے لقمہ دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عقل و شعور عطا فرمایا اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے وہ بھی کہا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو باغ فدق نہ دے کر ان کو لقمہ حرام کھانے سے بچا لیا۔ صدقہ اہل بیت پر حرام ہے نا، یہ حکم تو سارے فقہا بیان کرتے آ رہے ہیں، لیکن یہ انداز تو کسی نے نہیں اپنایا جو آپ نے اپنا لیا ہے کہ ان کو حرام کھانے سے بچا لیا۔ یہ ہمیں تو اچھے نہیں لگے، اور کسی بھی محبت رکھنے والے شخص کو یہ اچھے نہیں لگیں گے۔ صدیق اکبر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حرام مال کیسے دے سکتے تھے؟ جس کو شریعت نے مال حرام کہا ہو، یعطی لفاطمہ مالا حراما بلا خلاف، نقصان کیا ہوتا؟ مقدس آل کے طرف لقمہ حرام چلا جاتا، لقمہ حرام چلا جاتا۔ اگر صرف
یہ لحاظ کرتے ہوئے کہ سیدہ پاک نے فرمایا دے دیتے تو ادھر معصیت ہو جاتی، سرکار ناراض ہوتے، خلیفہ تم تھے تو تم نے میری ہی آل کے لیے مال حرام خود اپنے ہاتھوں سے دے دیا۔ اگر دے دیتے تو کیا ہوتا؟ کانت فاطمہ ومن بعدها یأکلون الحرام الى آخر الدہر، الحرام الى آخر الدہر، سیدہ فاطمہ اور اولاد فاطمہ یہ ان کے لیے مسئلہ بن جاتا کہ نہ جانے کس اینگل سے لیا جا رہا ہے کہ حرام کھانے سے بچا لیا معاذ اللہ۔ تو دیکھو یہ خطرناک الفاظ ہیں، یہ کسی کو اچھے نہیں لگے۔ یعنی یہ ایسے ہوتا ہے جیسے کہا جائے کہ فلاں آدمی گاڑی کے نیچے آ رہا تھا، بس اللہ نے بچا لیا، یعنی وہ تو بالکل قریب تھا نیچے آنے کے۔ تو آپ کی عبارت سے یہ مفہوم بنتا ہے کہ جیسے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو بالکل اس بات پہ تیار ہی تھی کہ انہوں نے معاذ اللہ حرام کھانا ہے، آپ نے بچا لیا، ابوبکر صدیق نے بچا لیا۔ تو یہ الفاظ آپ کو نہیں کہنے چاہیے، اس پر بھی معذرت کرنی چاہیے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا باغ فدق مانگنا، یہ جلالی صاحب یہ مال دنیا کے لیے نہیں تھا، مال دنیا کی طلب کے لیے نہیں تھا، بلکہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا شہزادی کونین سیدہ کائنات باغ فدق کا مطالبہ کر کے امت کے لیے علم و حکمت کے دریا بہا رہی تھی۔ جی، سب سے پہلی بات جو اس واقعہ سے امت کو حاصل ہوئی وہ یہ ہے کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے باغ فدق سے دست بردار ہو کر امت کو اطاعت رسول کی بہترین مثال قائم کر کے دی ہے کہ یہ ہوتا ہے اطاعت رسول، اس کو کہتے ہیں فرما برداری مصطفیٰ، اس کو کہتے ہیں حکم رسول کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ یہ آپ نے امت کو سکھایا ہے، یہ سکھانا مقصود تھا۔ اور نمبر 2، آپ نے باغ فدق کا مطالبہ کر کے پھر جب انہوں نے حدیث سنائی تو آپ نے اپنے مطالبہ سے دستبردار ہو کر یہ بتا دیا، ان کے علم کو تسلیم کیا۔ اسی لیے مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ جب آپ نے یہ حدیث سنی تو فرمایا یا ابا بکر انت وما سمعت من رسول اللہ اعلم، کہ آپ نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو اس بارے میں آپ کا علم زیادہ ہے۔ اور تیسرا، آپ نے بتا دیا کہ دین کے اندر حدیث رسول کا درجہ کیا ہے، بتا دیا کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو آئینہ حدیث رسول میں سمجھو۔ اور چوتھا، آپ کے صدقے امت کو وراثت انبیاء کا مسئلہ بھی معلوم ہو گیا۔ آپ نے یہ سوال کیا اور آگے سے حدیث آ گئی اور پھر سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو کیا کیا علم و حکمت کے موتی امت کو اس ذریعے سے حاصل نہیں ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیدہ خاتون جنت کا تو احسان ہے امت کے اوپر کہ کیا کیا چیزیں حاصل ہوئی ہیں۔ بہرحال جو کچھ کہا ہے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور میں علامہ جلالی صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ کلپ کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ جلالی صاحب the ball is in his court، آپ اتنا کہہ دیں کہ اگر مجھ سے کوئی لفظ غلط نکلا ہے تو میں اس پر معذرت کرتا ہوں۔ یعنی بالفرض آپ کوئی پیغمبر تو نہیں ہے نا، آپ کو فرشتے تو نہیں ہے نا کہ آپ سے کوئی غلط لفظ نکل نہیں سکتا ہے، تو اگر آپ بالفرض کہہ دیں تو معاملہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی لفظ میں نے غلط کہا ہے تو میں اس پر معذرت کرتا ہوں، ٹھیک ہے آپ نے کچھ الفاظ پہلے بولے ہیں جو معذرت کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن اگر آپ معذرت کا لفظ بھی بول دیتے تو بات ختم ہو سکتی تھی۔ تو اب بھی کہہ دیں، تو اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں
تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میں کہوں گا کہ جلالی صاحب اب یہ اختلاف کا دروازہ بند کر دیا جائے. ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی ذات سے متعلق ہے کہ جب آپ کے پاس آپ کے استاد گرامی گئے تھے، آپ کے دوست احباب گئے تھے، علماء گئے تھے، تو آپ کو کوئی بیچ کا رستہ نکالنا چاہیے تھا. ان کو بھی ناراض کر کے نہ بھیجتے. وہ وہاں سے خوش ہو کر واپس نہ آئے، ناراض ہو کر واپس آئے. آپ سے میں اب بھی درخواست کرتا ہوں، بہت ہمبلی، بہت ہی مخلصانہ، درد مندانہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ خود کو بھی اور تمام اہل سنت کو بھی اس انتشار سے، خلفشار سے نکالیں اور یہ کہہ دیں کہ موقف میرا وہی ہے. باغ فدق کے حوالے سے، میراث انبیاء کے حوالے سے اور دیگر عصمت انبیاء کے حوالے سے سارے معتقدات وہی ہیں. صرف میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی لفظ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی شان کے خلاف نکلا ہے، اگر کوئی لفظ نکلا ہے تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں، میں اس کو واپس لیتا ہوں، میں اس پر معذرت کرتا ہوں. کوئی بھی آپ کہہ دیں، اتنا کہہ دیں تو اس سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن آپ نے شاید اس کو اپنی کوئی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے. یہ بات کہنا چاہ رہا تھا میں. اور ایک دو اور باتیں بھی آپ کی ہمیں اچھی نہیں لگی. چند الفاظ آپ نے ایک جگہ پر یہ بھی کہا، وہ بھی کلپ ہم نے سنی، کہ باغ فدق بیان کیا جائے تو سیدوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، یہ جتنے سادات کو آج تکلیف ہو جاتی ہے، میرا ان سے یہ چیلنج ہے کہ وہ پیر میرے علی شاہ کو تو سید مانتے ہیں نا. یہ آپ نے کیا کہا ہے کہ سیدوں کو تکلیف ہوتی ہے؟ آپ نے تمام سادات کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیا ہے، تمام سادات کو ایک ہی بنا دیا ہے. لاکھوں سادات ہیں وہ جو باغ فدق کے حوالے سے اہل سنت کا موقف بیان کرتے آ رہے ہیں اور شیعوں کو جواب دیتے آ رہے ہیں. تو آپ نے سب کو ایک کیسے بنا دیا؟ یقیناً ان کا دل دکھا کہ جو اس مسئلہ میں شیعوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، تو آپ نے سادات کو ایک ہی لاٹھی کے ساتھ ہانک دیا ہے. میں تو بلکہ عرض کروں گا کہ آپ اس عبارت کے اوپر بھی نظر ثانی کریں اور کہیں کہ اگر کسی سید کو ان الفاظ سے تکلیف ہوئی ہے تو میں اس سے معذرت کرتا ہوں. باقی آپ کی مرضی، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. جی ہم نیک و بد آپ کو سمجھائے دیتے ہیں، مانے نہ مانے مرضی جناب کی، ہم نیک و بد جناب کو سمجھائے دیتے ہیں. بہرحال میں نے آپ کی عزت و توقیر کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ چند معروضات آپ کو پیش کی ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. Truth TV.